السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ کمنٹ ہے ارم ہاشمی کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں اسلام اور دعا کے بعد پوچھتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں تو آج کے دور میں اس کا ایک علاج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس علاج میں سر کے اس حصے سے بال نکالے جاتے ہیں جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سرجری کے ذریعے ان بالوں کو سر کے خالی حصے میں لگایا جاتا ہے جہاں بال کم ہو گئے ہیں۔ یہ علاج اکثر و بیشتر مرد حضرات کراتے ہیں۔ آپ نے جو صورتحال ذکر کی ہے اسی صورت میں اگر سر پر لگوائے جانے والے بال اسی شخص کے جسم کے کسی حصے کو ہوں یا خنزیر کے علاوہ کسی اور جانور کے وہ بال ہوں یا کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے مصنوعی بال ہوں تو اس کو سر پر کھال میں سرجری یعنی آپریشن کے ذریعے پیوست کر دینا یا اس طرح کھال پر چسپا کر دینا کہ اس کا آسانی سے الگ کر دینا ممکن نہ ہو تو شریعت کی روشنی میں اس طرح کے بال لگانا درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان مصنوعی بالوں سے کسی موقع پر دھوکہ یا خلاف حقیقت صورت کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو۔ اسی طرح اگر سرجری کے دوران جسم کاٹنے اور چیرنے کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، پھر ایسی صورت میں بال نہیں لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، آہستہ سے وہ لگ جاتے ہیں، زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، چیرنا پھاڑنا جسم کاٹنا نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر بال لگوا سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی دوسرے انسان کے بال لگوانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، چاہے وگ ایسی ہو کہ جسے آسانی سے اتارا جا سکتا ہو یا سرجری کے ذریعے سر میں فٹ کر دیا گیا ہو تو اس طرح سے منع ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایسے شخص پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح وضو اور غسل کے اعتبار سے ان بالوں کا حکم یہ ہے کہ سرجری کے بعد چونکہ یہ بال بدن کا اور جسم کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان پر مسح کرنا اور غسل کرنا جائز ہے، لیکن اگر وگ ایسی ہو کہ جسے آسانی سے لگایا اور اتارا جا سکتا ہو تو پھر وہ ٹوپی کے حکم میں ہے، وضو میں اس کو اتار کر سر کا مسح کرنا ضروری ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔